السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 88، سورہ بقرہ حصہ نمبر 88، آیت نمبر 63 اور 64 مفسرین کے اقوال۔ آیت نمبر 63 اور 64 مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 8۔ ناظرین سامعین، پچھلے حصہ نمبر 87 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پر ایمان لانا، کہ انسان کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، اور یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اسے اللہ پر ایمان لانا ہے، وقت کے نبی کے پر ایمان لانا ہے، اس کے وقت کے نبی کی رسالت پر بھی ایمان لانا ہے، اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، تب جا کر ہی وہ کامیاب ہوگا۔ تو کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ ہم فلاں نسل سے ہے یا ہم فلاں خاندان سے ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ایسے دھوکے میں نہ رہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف وضاحت کر دی۔ تو ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو لا کر تم پر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ ان آیات میں اللہ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت یا میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا۔ جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت معجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی کہ ان پر ایک رعب ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت کہا گیا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ معاملہ ایسا تھا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور تو حکومت بھی ختم ہو گئی، پہلے فرعون کی حکومت تھی، فرعون کا دستور تھا، ہم نے اس کے بارے میں پہلے ہی پڑھا ہے۔ تو فرعون تو غرق ہو گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، حکومت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئی، سارے طاقت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب کوئی دستور بھی مل جاتا تو ہم اس پر عمل کرتے مضبوطی کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 30 دنوں کے لیے، بعد میں مزید اس کو بڑھا کے 10 دن کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت توریت دی کہ اسے لے جاؤ بنی اسرائیل کو دو اور اس پر عمل کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے۔ اب تورات لے کر آئے تو لیکن کچھ گستاخ لوگ تھے، کچھ فسادی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لے کہ یہ آپ کو اللہ نے دیے، ہم کیسے مان لے، اور ایسی کیا بات ہے کہ اللہ آپ سے ہی بات کرتا ہے اور ہم سے بات نہیں کرتا، ہاں اگر اللہ ہم سے کچھ بات کر لے تو ہم مان لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر ان کو اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لایا گیا۔ اب کوہ طور پہ گئے تو جانے سے پہلے بنی اسرائیل نے اپنے 70 بڑے بڑے سرداروں کو منتخب کیا، جو ان میں بڑے مانے جاتے تھے، ذہین مانے جاتے تھے، ان کو لے کر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان کو لے کر، تو انہوں اللہ کا کلام سنایا، اللہ کا کلام سارے ان 70 کے 70 لوگوں نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر کہنے لگے کہ ہم کو اس پر قناعت نہیں ہو رہی، اس سے بات ہماری بن نہیں رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے، کیا معلوم اللہ ہی بول رہا ہے کہ کوئی اور بول رہا ہے۔ تو پھر ان کو سزا دی گئی، پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو طور پہاڑ کو ان کے سر پہ لا کے فرشتوں نے معلق کر دیا، لٹکا دیا کہ مانتے ہو
یا اس کے نیچے تمہیں دبا دیا جائے، تب جا کر وہ مانے۔ تو صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ ثابت یہی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہے، اور جگہ ہے جب ہم نے بنی اسرائیل کے سروں پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کیا، اور یہ یقین کر چکے، اور بنی اسرائیل یقین کر چکے کہ اب ان کے اوپر وہ پہاڑ گرا کر انہیں کچل ڈالے گا، تو اس وقت ہم نے کہا کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں ہے، اور طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر رویدگی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا تو اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا کہ اب تو احکامات سنیں۔ بنی اسرائیل نے 2000 سال تک ہدایت کے معاملے میں انسانوں کی قیادت کی، پھر اللہ نے انہیں معزول کر کے انسانوں کی قیادت کے لیے ایک نئی امت یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ 10 رکوع میں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کارنامے، ان کے جرائم کیا کیا ہے، بنی اسرائیل کے کارنامے اور ان کے جرائم کیا کیا تھے، اور ان کی نافرمانی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر کے ایک نئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً بنی اسرائیل کے طریقوں کی پیروی کرے گی، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے سے قول و قرار سے الٹے پھر گئے، سب دھرا کے دھرا رہ گیا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو بنی اسرائیل اس وقت خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ پھر اگر بنی اسرائیل پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت بنی اسرائیل کی دستگیری نہ کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کو معاف کیا، انہیں مہلت دی، تو اگر یہ سب نہ ہوتا تو اسی وقت بنی اسرائیل خسارہ پانے والے ہوتے۔ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت دنیاوی راحت ہے۔ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا، جس کا اثر نجات اور قرب خداوندی ہے۔ تو بظاہر اس آیت کے جزو وہ یہودی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، یعنی کہ وہ یہودی جو مدینہ میں موجود تھے اور انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کی نبوت کو قبول کریں گے، پھر ان کے فرما برداری کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے مشن کے ساتھی بنیں گے اور دنیا پہ چھا جائیں گے۔ الگ الگ امیدیں لے کر بیٹھے تھے، لیکن ہوا ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے، آخری نبی آ بھی گئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ وہ ان کی نسل بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ عرب سے تھے۔ تو بظاہر اس آیت کے جزو وہ یہودی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا عہد شکنی یعنی کہ وعدہ خلافی میں داخل ہے، اس لیے ان کو عہد شکنی وعدہ خلافیوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا، یہ محض اللہ کی رحمت ہے۔ تو ناظرین سامعین اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بظاہر اس آیت کے جزو وہ یہودی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا عہد شکنی میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرمایا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا، یہ محض اللہ کی رحمت ہے۔ تو اب ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملوں کو ہم اپنے معاملوں سے میچ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تو عہد شکنی کی کیونکہ ان سے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو اس کی اطاعت کریں گے، اسی وعدے کی تصدیق کرنے کے لیے، اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے آخری نبی کے انتظار میں تھے۔
مدینہ کے یہودی، لیکن جب آخری نبی کو پا لیا بس طبیعت کے خلاف بات ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، ہماری نسل میں سے نہیں ہے، تو عرب میں سے، تو ہم کیوں مانیں؟ آخری دم تک دشمنی کا ارادہ کر لیا، پہلے تو ماننے کی بات چل رہی تھی۔ تو یہ ایک وعدہ خلافی ہو گئی، عہد شکنی ہو گئی۔ تو کیا عہد شکنی کچھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، وعدہ کچھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جس کی عہد شکنی کی ہو؟ تو دیکھو عہد شکنی ایسی ہے کہ ہم روزانہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ ہمارا ایگریمنٹ ہی ہوتا ہے، ایک عہد ہی ہوتا ہے کہ اس میں خاص کر کے ایک لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت تو ہمیں اللہ کی کرنی ہے، تو عبادت میں یہ سارے کام بھی آتے ہیں ہمارے کہ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ پھر ہم نے ایک وعدہ عالم ارواح میں کیا تھا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے، تو ان وعدوں کے ہم کو بھی وہ پورا کرنا ہے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو اپنے جو بھی وعدے ہیں، اپنی جو بھی ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو نبھائے، ورنہ یہ اللہ کی رحمت ہم پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی ایسے عذاب میں ہم پر کوئی ایسا عذاب نازل نہیں کیا جیسے پہلے بے ایمانوں اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا ہے، یہ محض ہم پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے جو بھی وعدے ہیں، عہد ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا جو بھی ایمان ہے، جو بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہے، اور خلیفہ کے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے، وعدے ہوتے ہوتے انہیں ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔